الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے جو سنا میاں صوبان کی زبانی گزشتہ مجلس کی تفصیلات، تو جب وہ تفصیل سے واقعے کی باریک نکات جس کو میں نے بیان کیا ہے اس پہ تبصرہ کر رہے تھے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی دعوت میں بیٹھا ہوں اور میری پسند کا لذیذ کھانا کھا رہا ہوں، اور دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ میں اگر 10,000 کے مجمع کو مخاطب کرتا اور یہ ساری باتیں وہاں رکھتا اور وہاں سے ایک بھی بندہ کسی ایک واقعے کی تفصیلات کو یاد رکھے بغیر چلا جاتا تو میری محنت اکارت ہو جاتی. اور یہ میری محنت کا حاصل ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس طرح کی دینی محافل سے لوگ صرف محظوظ نہ ہوں بلکہ دین فہمی اور دین کا علم لے کر اٹھیں، یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. اور سیکھ کر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھا ہوا ہو وہ اچھی طرح سیکھا ہوا ہو تو وہ سکھایا بھی جا سکتا ہے، اور اس طرح واقعے کو پوری طرح سے دہرا دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس نے سیکھا ہے وہ سکھانے کے بھی قابل ہو رہا ہے. اور یہی میرا اس محنت کا مقصد ہے. یہ جو محنت میں کر رہا ہوں، اس محنت کے پیچھے میرا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے ہمارے دین کے مبلغ آگے بڑھیں، اپنی فکروں میں دین کی صحیح روشنی لے کر ساری دنیا میں روشنی کو بکھیرتے پھریں. اصل مقصد ہمارا یہی ہے. تو یہ قابل مبارکباد ہے. اور یہ جو بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تفصیلاً جو ہے ہمارے نعیمیہ کی بچی، چونکہ بچی ہے آ کے یہاں پہ سنا نہیں سکتی ہے، تو وہ یہ اہتمام کرتی ہے کہ اپنی طرف سے اس بورڈ پر پورے واقعے کی تفصیلات جو اس نے سمجھی ہیں سن کر وہ یہاں پر لکھ کر جاتی ہے، تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو، پڑھ لیں کہ گزشتہ مجلس میں کیا کہا گیا تھا. تو یہ میرا اچیومنٹ ہے، یہ میرا رپورٹ کارڈ ہے. یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے. یہ بچوں پہ تو ہے ہی اللہ کا فضل ہو رہا ہے، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے. غرض آپ نے تفصیل گزشتہ مجلس میں سنی، واقعہ احزاب جو ہے کس طرح رونما ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بغیر جنگ کے فتح عطا فرمائی. احد میں غم اٹھائے ہوئے تھے مسلمان، اللہ نے غزوہ احزاب کے ذریعے سے مسلمانوں کا دل بڑھا دیا. اللہ کے رسول ایک بہترین تدبیر کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بتا کر گئے کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جس کا حل سوائے خدا کے کوئی نہ کر سکے، جو تمہیں یوں لگے کہ تمہاری قبضہ قدرت کے باہر ہے، جو تمہیں یوں لگے کہ کیا جانا بشری تقاضوں کے باہر ہے، to achieve something you have to defy the physical limitations. جب آپ کو ایسا لگے، ناممکن لگے کوئی معاملہ، 3,000 کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر جرار اور اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، فزیکل لاجک جو ہے، ریشنل مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے رسول نے آپ کو یہ سکھایا کہ ایسے وقت میں 2 چیزیں کام آتی ہیں. ایک، اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ، اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ. دوسرا، بہترین حکمت، کیونکہ جاہل مسلمان نہیں ہوتا.
اتقوا بفراست المؤمنین انہ ینذر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن جاہل نہیں ہوتا، حکمت، تدبیر اور پھر اس کے بعد محنت کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین، یہ کمبینیشن آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں کامیاب کرتا ہے۔ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں، بلکہ اصل جنگ تو انسان کی اپنی 24 گھنٹے کی نفس سے جو لگی ہوئی ہے، یہ جنگ اصل بڑا جہاد ہے۔ احد میں اتنے صحابیوں کو کھونے کے بعد، اپنے چچا کو کھونے کے بعد، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد اصغر سے چلو اب جہاد اکبر کی طرف۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی زخم بھی نہیں سوکھے ہیں اور یہاں سے کون سے جہاد پر جانا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 24 گھنٹے وہ جو جہاد تم اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہو، وہ جہاد اس سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل اگزامپل رکھا تاکہ آپ اپنی زندگی کے لیے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اختیار کریں۔ اب یہ واقعہ جب ختم ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتار رہے تھے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ ابھی فرشتوں نے اپنی زرہ نہیں اتاری ہے، محمد تم اپنی زرہ کیوں اتار رہے ہو؟ بنی قریظہ نے جو کیا اس کا بدلہ انہیں دیے بغیر جنگ پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ابن مسعود کی تدبیر نہیں ہوتی اور بنی قریظہ احزاب کو راستہ دے دیتے تو مسلمانوں کا کیا حال ہوتا؟ کیا کوئی مسلمان کو چھوڑتے؟ کیا کوئی مسلمان عورت کو بخشتے؟ کیا کوئی مسلمان بچے کو بخشتے؟ کیا مسلمانوں کے مال کو بخشتے؟ وہ تو گھوڑوں تلے روند دیتے۔ صرف کیولری اگر گزر جاتی تو روندل میں سب ختم ہو جاتے۔ بنی قریظہ نے جو دھوکہ دیا وہ اتنا بڑا دھوکہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن مسعود کے ذریعے سے اللہ اگر یہ تدبیر نہ کرواتا تو وہاں پر تو مسلمانوں کی ہلاکت طے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ابھی زرہ مت اتارو، بنی قریظہ کا حساب طے کرنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ سے بدلہ لینے کا حکم دیا۔ بنی قریظہ کا محاصرہ ہوا، فوری طور پر چڑھائی نہیں کی گئی ان کے قلعوں پر، ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ قریب کم و بیش 1 مہینہ یہ سلسلہ محاصرے کا چلا۔ آخر کار وہ لوگ تنگ آ گئے اور تنگ آ کر ٹرمز کے لیے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ واقعے کی تفصیل میں احزاب کے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حیی ابن اخطب نے جا کر بنی قریظہ کا جو صدر تھا، ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس سے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو کہ قریش یہاں پر جنگ کے بغیر واپس چلے جائیں، مسلمانوں کا فیصلہ کیے بغیر چلے جائیں، تو میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ تمہارا جو نتیجہ ہوگا وہ میرا نتیجہ ہوگا، میں خیبر واپس نہیں جاؤں گا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اب اس کے بعد جو ہوگا ہم مل کر ساتھ بھگتیں گے۔ تو اس کنڈیشن کے اوپر کعب بن اسد راضی ہوا تھا۔ حیی جو ہے پہنچ گیا قلعے، اب وہ بھی قلعے میں ہے۔ بہرحال یہ طویل محاصرے کے بعد نتیجہ یہ ہوا، میں اس کو سم کر رہا ہوں آج 5ویں ہجری کے جو واقعات ہیں، آج اس کو سم کر کے بتا رہا ہوں کہ موٹی موٹی جو باتیں ہوئی ہیں اہم جن کے تعلق سے ہم آلریڈی تفصیلاً بات کر چکے ہیں، تو اب اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم آج 5ویں ہجری کے واقعات کو۔ تو بنو قریظہ کا معاہدہ تھا اوس قبیلے سے انصار میں، اور یہ عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے جو ہے حلیف رہے ہیں۔
کعب نے کہا ہم ٹرمز پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم محمد سے بات نہیں کریں. اب جس کی مت ماری جاتی ہے، وہ سنسکرت میں ایک کہاوت ہے، وناش کالے وپرد بدھی، جب برا وقت آتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو کعب نے یہ کہا کہ اوس قبیلے سے ہماری خرابت ہے، وہ ہمارے حلیف ہیں، اس بنا پر ہمیں سعد بن معاذ سے بات کرنا منظور ہے، ہم محمد سے بات نہیں کریں گے. اگر عاجز آ جاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو جس طرح فتح مکے کے موقع پر مشرکین مکہ کو، بت پرستوں کو اللہ کے رسول نے عام معافی دے دی، جو اصل ظلم کی بنیاد تھے ان کو عام معافی دے دی، تو شاید بنو قریظہ کو بھی معافی مل جاتی. لیکن ان کے مقدر میں اللہ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی شفاعت، اللہ کے رسول کی رحمت، آپ کا رحم ان کو نہ ملے. تو اس نے غلط فیصلہ یہ کیا کہ سعد بن معاذ کو طلب کیا ٹرمز پہ بات کرنے کے لیے، شرائط بات کرنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مرضی آپ کی. حضرت سعد بن معاذ جو کہ زخمی تھے، جس دن زور سے حلہ ہوا تھا، عمر کو جس دن قتل کیا حضرت علی نے، اس دن ہوا یہ کہ جب حضرت سعد بن معاذ وہ سعد بن معاذ ہیں جن کے تعلق سے ہم شروع سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ انصار کے وہ صدر تھے جو اللہ کے رسول کو دعوت دے کر مدینہ لے کر آئے تھے، جن کی سینکڑوں بے شمار خدمات ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں قلعے میں سعد کی ماں کے ساتھ تھی. میں نے دیکھا جب سعد بڑی تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے سعد کی ماں سے یہ کہا کہ سعد کی زرہ کچھ لمبی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. واقعہ یہ تھا کہ سعد بن معاذ کی زرہ اتنی لمبی نہیں تھی کہ ان کے ہاتھ پورے کور ہوتے. سردار جو قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں وہ مکمل زرہ بختر پہنتے ہیں، کیونکہ لوگ ٹارگٹ کر کے ان کو تیر مارتے تھے کہ ایک بڑا آدمی مر گیا تو بڑا نقصان ہو گیا تو لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور بے دل ہو کر بھاگ جاتے ہیں. تو اس خیال سے ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جو تھی وہ شارٹ تھی، فل نہیں تھی. حضرت عائشہ کو وہ بات کھٹکتی ہے اپنے دل میں اور وہ ان کی والدہ سے کہتی ہیں. بہرحال جو بھی تھا وہ پہن کر وہ بڑی تیزی کے ساتھ میدان جنگ میں چلے گئے تھے. لیکن واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین نے ٹارگٹ کر کے ان کے ہاتھ پر حملہ کیا اور ایک تیر آیا اور آپ کی آرٹری کو چیرتا ہوا دھس گیا اندر. اس مقام سے خون کا فوارہ اڑتا تھا. اسے جتنی دیر بند کر کے رکھے، پکڑ کے رکھے، چھوڑے، پھر خون کا فوارہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس 2 مرتبہ اسے داغنے کی کوشش کی، لیکن جو ہی آپ وہاں سے وہ داغ کے ہٹاتے تو پھر وہاں سے خون کا فوارہ نکلنے لگتا. بہرحال یہ مرض کے ساتھ، یہ زخم کے ساتھ آپ تھے وہاں پر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ٹرمز کے لیے، شرائط کے لیے طلب کیا گیا تو حضرت سعد وہاں پر گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ کرتے ہیں. ہم ہمیشہ تمہاری اس وجہ سے عزت کرتے رہے کہ تم ایک آسمانی دین کی اتباع کرتے ہو، اور ہم تمہارے فیصلوں کو اس وجہ سے قبول کرتے رہے کہ تم ایک آسمانی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہو. اگرچہ کہ ہم نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد یہ جانا کہ تم آسمانی کتاب کے نام پر اپنی نفس پر مبنی قوانین وضع کر کے ہم کو دھوکہ دیتے آئے اور اپنا غلام بنا کر رکھے تھے. بہرحال ہمارے پاس تمہارے دین کی حرمت ہے. تمہارا جو جرم ہے اس جرم کی سزا تمہارے دین کے مطابق طے کرتے ہیں. تمہارا جو دین ہے اس دین کے مطابق تمہارے جرم کی سزا طے کرتے ہیں. تو کتاب پیش کی گئی تو توریت میں یہ حکم واضح ہے، لکھا ہوا ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو جنگ کے موقع پر اپنے عہد و پیما توڑ دے اور اپنے حلیف کو بے سہارا چھوڑ دے،
وہ بالکل اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ حملہ آور مجرم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے حملہ آور ان کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ سارے جوان جو لڑائی کے قابل تھے یا لڑائی میں حصہ لیے تھے وہ قتل کیے جائیں، وہ سارے جوان جو لڑائی میں شریک تھے یا لڑائی کے قابل تھے وہ قتل کیے جائیں، بوڑھے اور عورتیں غلام کر لیے جائیں اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے۔ یہ توریت کا حکم تھا، یہ قانون صدیوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعب حاضر ہو جاتا تو اسلام کے رحم کے طریقے سے ان کا فیصلہ ہوتا۔ اب جب کہ معاذ کو سعد کو بلایا تو سعد نے ان کے دین کے مطابق فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو نتیجتاً ہوا یہ کہ بنو قریظہ سے جو قصاص لیا گیا، اس قصاص میں کچھ روایات میں 400 آیا ہے، کچھ روایات میں 600 آیا ہے۔ صحیح روایات کے اعتبار سے 400 یہودیوں کو قتل کیا گیا اس مقام پر، جس میں حیی بن اخطب بھی شامل ہے، بنو نذیر کا بڑا سردار۔ حیی بن اخطب یہ سارے کے سارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل کیا گیا، اور باقی کی عورتیں جو تھیں انہیں جو غلام بنایا گیا، بوڑھوں کو اور بچوں کو، اور جو مال تھا اسے غنیمت کے طور پر ضبط کر لیا گیا توریت کے مطابق۔ واقعہ یہ ہے کہ مورخین جو ہیں، خاص طور پہ یوروپین مورخین، اینٹی اسلامک جو کروسیڈ چلائے ہوئے ہیں لٹریچر کے ذریعے سے، وہ اس واقعے کا حوالہ دے کر آپ کو مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا جس میں ایک ہی جگہ پر 400 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ٹیکنیکلی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ 400 لوگوں نے جو شر کیا ہے، جو دھوکہ دیا ہے، وہ دھوکہ اگر کامیاب ہو جاتا تو وہاں پہ 3000 مسلمان، مرد تو مرد، ان کے ساتھ عورتیں بھی ختم ہو جاتی۔ تدبیر کر کے یہ خندق جو کھودی تھی مسلمانوں کے خلاف کفار نے، دھوکے کی خندق، یہ جو ٹریپ کیا گیا تھا، اس ٹریپ کو توڑ کے مسلمان باہر نکلے فاتح ہو کر آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے آج آپ اس کو جو ہے ایک ظالمانہ فیصلے کے طور پہ یاد کر رہے ہیں، ورنہ تو مسلمانوں پر کوئی افسوس کرنے والا بھی دنیا میں باقی نہ رہتا۔ ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں، ایسے ایسے دھوکے کیے ہیں، ایسی ایسی سازشیں رچی ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ پوری تاریخ میں ان کو کچھ نہیں نظر آتا، اور نظر آتا ہے تو بنو قریظہ کا واقعہ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اصل میں توریت کے مطابق کیا گیا فیصلہ تھا، جو فیصلہ کعب بن اسد اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا۔ اگر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تو شاید معافی مانگ لیتے، تو شاید اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں آتی اور اسلامی اصول اس کو معاف کرنے کی اجازت دیتے اللہ کے رسول کو، اور آپ معاف بھی فرما دیتے، جس طرح مشرکین مکہ کو معاف کیا تھا۔ بہرحال ان کے مقدر میں یہ طے تھا۔ 5ویں صدی کا یہ ایک اہم واقعہ غزوہ احزاب کے بعد کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کے سامنے آج میں خصوصیت سے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت زینب سے اللہ کے رسول کا جو نکاح ہوا وہ بھی اسی سال ہوا۔ حضرت زینب سے جو اللہ کے رسول کا نکاح ہوا وہ بھی 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ حضرت زینب جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھی، فرسٹ کزن، یعنی آپ کے خاندان کی، آپ کے قبیلے کی تھی۔
یہ آپ کا ایک موقف تھا حضرت زینب کا. ایک آپ کے غلام تھے حضرت زید, لیکن زید سے آپ کو بے انتہا محبت اور انس تھا اللہ کے رسول کو. دین اسلام نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے سماج میں مساوات کا تصور پیش کیا. اب تک ایک آقا ہوتا اور دوسرا غلام ہوتا, لیکن اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی نظر میں آقا اور غلام سب یکساں ہیں. تو عربوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ غلام اور آقا دونوں کو برابر کہتا ہے. ابو جہل اپنے غلام کو لات مار کے کہتا ہے کیا یہ میرے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی نظر میں غلام اور آقا سب برابر ہیں. اللہ کی رحمت سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. عربوں میں قدیم طریقہ تھا کہ کسی کی عزت بڑھانے کے لیے یا پھر کسی کو حسب ضرورت گود لے لیتے, اپنا بیٹا ہے کہہ دیتے, تو اس کو یقیناً وہی موقف حاصل ہوتا جو سگے بیٹے کا ہے. سگے بیٹے کو جس طرح حقوق حاصل تھے اسی طرح گود لیے ہوئے بیٹے کو بھی وہ سارے حقوق حاصل ہو جاتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹرکشنز ہیں, یعنی بہو سے جو نکاح نہیں کیا جا سکتا, وہ قانون بھی وہاں پر نافذ ہوتا تھا. بڑا اسٹرانگ ان کا کانسیپٹ تھا وہ گود لینے کا. پہلے اللہ کے رسول نے حضرت زید کو آزاد کر دیا اور کہا میں نے زید کو آزاد کر دیا. لیکن آج کے زمانے میں جبکہ سب آزاد ہیں, کوئی غلام نہیں ہے, مگر ایک آدمی جو پیدل کسی تقریب میں آئے اور ایک آدمی جو BMW میں بیٹھ کر کسی تقریب میں آئے, اس کی اور اس کی عزت سماج میں برابر نہیں ہوتی. وہ غریب کو آج بھی غلام سمجھتے ہیں اور پیسے والے کی سب چاپلوسی کرتے ہیں. اب اس زمانے میں ایک قانون کے طور پہ غلام اور آقا کی تمیز تھی, تو حضرت زید کو سماج میں وہ موقف حاصل نہیں ہو رہا تھا. آزاد کر دینے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں زید کو گود لے رہا. اس کے باوجود بھی وہ موقف حاصل نہیں ہوا حضرت زید کو. اللہ کے رسول نے یہ چاہا کہ اس کی خرابت ہو جائے میرے خاندان میں, کوئی رشتہ ہو جائے تاکہ زید کی وقت بڑھ جائے, اس کی عزت, اس کا مرتبہ بڑھ جائے. تو انہوں نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے کہا کہ تو زید سے شادی کر لے, حضرت زینب سے. انہوں نے منع کیا ابتدا میں کہ بھئی وہ تو تمہارا غلام تھا, اب تم گود لیے ہیں مگر تھا تو غلام. اشراف میں سے کسی کو گود لیے ہوتے, وہ تمہارا گودی بیٹا ہوتا تو بات اور تھی. یہ تو کسی صورت غلام تھا جس کو آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا ہے, تو اس کا نسب کی بڑی اہمیت تھی, خاندان دیکھا جاتا تھا. تو حضرت زینب تذبذب کے ساتھ ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں کہتی رہی. آپ کو پسند نہیں تھا یہ رشتہ حضرت زینب کو, لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر اثر تھا اور وہ ان کی بات کو آسانی سے ٹال نہیں سکتی تھی, ریلکٹنٹلی صحیح لیکن وہ راضی ہو گئی. بڑی مجبوری کے ساتھ وہ نکاح کے لیے راضی ہو گئی. شادی ہو گئی. اب وہ شادی جس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے, ماں باپ زبردستی سے پکڑ کے کر دیتے ہیں, وہ کس طرف جاتی ہے؟ یقیناً جھگڑوں کی طرف جاتی ہے. بیوی شوہر کو پسند نہیں ہے, شوہر بیوی کو پسند نہیں ہے, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی یہی ہوا, میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے.
اللہ کے رسول کے پاس آتے حضرت زید ان کی شکایت لے کے کہ بھئی آپ کی جو ہے پھپھیری بہن ایسا 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 کہتی ہیں، وہ مجھے اپنے برابر کا نہیں سمجھتی. اب ان کا مسئلہ تھا ایک اس زمانے کے، آج جو ہے نسب کے اوپر فخر کرتے ہیں لوگ، اس زمانے میں کیا سپیریارٹی کمپلیکس تھا ہوگا، سوچ سکتے ہیں آپ کہ وہ ایک کم انسان کے ساتھ مجھے زندگی گزارنا پڑ رہی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے سب ٹھیک ہو جائے گا زید، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کو طلاق مت دو، اس کے ساتھ زندگی گزارو اچھے سے، تمہارے لیے بھی اچھا ہے، اس کے لیے بھی اچھا ہے، اللہ طلاق کو پسند نہیں کرتا. آپ واز کرتے، نصیحت کرتے، حضرت زید کی تلقین کر کے انہیں واپس بھیج دیتے. خود حضرت زینب تشریف لائی اور اللہ کے رسول میں یہ عرض کی کہ میں زید کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں ان سے طلاق لے لینا چاہتی. تو ایسی صورت میں آخر کار اللہ کے رسول نے مجبوراً انہیں اجازت دی اور حضرت زید نے انہیں طلاق دے دیا. اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ احکام آ گئے کہ دین اسلام میں گود لینا روا نہیں ہے. اسلام میں گود لینے کا کوئی قانون نہیں ہے. مسلمان کسی کو گود نہیں لے سکتا. یہ بات آپ ایک قانون جان لیں. اگر لڑکے کو گود لیا ہے تو وہ بیوی آپ کی جو اس کی پرورش ماں کی حیثیت سے کر رہی ہے وہ لڑکے کے لیے محرم نہیں ہے. اگر دودھ پلانے کی صورت ہے تو ممکن ہے، اگر دودھ پلانے کی صورت نہیں ہے رضاعت کی تو پھر کوئی گنجائش نہیں. رضائی بیٹا ہو سکتا لیکن آغوشی بیٹا نہیں ہو سکتا. کسی کو اپنا نام نہیں دیا جا سکتا. اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو قانون سے وابستہ جو نکاح کی شرائط تھی کہ بھئی فرزند آغوشی کی بھی اگر طلاق شدہ یا بیوہ عورت ہے تو اس سے شادی نہیں کی جا سکتی، وہ نیچرلی ختم ہو گئی. بیٹا ہی نہیں تھا تو بہو کا کیا تصور ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کے ساتھ کہ کرم اور رحم کے معاملے جو آپ کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، حضرت زینب نے آپ کی بات کو سن کر زید سے نکاح کر لیا. یہ خود آپ کا کردار، آپ کی اخلاق اور اطاعت کا ثبوت دیتے ہیں. اٹ واز لائک اے فیور. حضرت زینب نے جو کام کیا نکاح کے لیے راضی ہو کر، وہ ایک طرح کا جو ہے، بچے بھی اپنے ماں باپ کی بات مان کر کہیں شادی کر لیتے ہیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ ایک فیور ہے، وہ ایک بہتر سلوک ہے ان کا جس کے لیے ممنون ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے رحم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ طلاق کے بعد آپ نے حضرت زینب کو پیغام بھیج کر خود نکاح کر لیا تاکہ وہ بھی ان کے حرم میں داخل ہو جائے. یہ جو نکاح آپ نے کیے، یہ جو نکاح آپ نے کیے ہیں، چاہے وہ حضرت صفیہ سے کیا گیا نکاح ہو یا حضرت زینب سے کیا گیا نکاح ہو، یہ سارے جو نکاح آپ نے کیے ہیں، یہ آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم ہو جانا، نسبت، یہ اس کے لیے اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا. آج بھی آپ ام المومنین حضرت زینب کہہ کر یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ قیامت تک آنے والے مومنوں کی وہ ماں ہے کہ نہیں؟ یہ جو عظمت، یہ جو مقام اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کر کے ان کو عطا کیا، یہ اللہ کے رسول کی مہربانی تھی. اور یہ سارے کے سارے میرجز جو ہیں، عام طور پہ لوگ جب شادی کا خیال کے بارے میں سوچتے ہیں تو نفسیاتی، حیوانی، شہوانی خواہشات کی بنا پر ہونے والا رشتہ، ایسا نہیں ہے.
آج کے سماج کے فارمیٹ کو آپ دیکھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جو فلموں میں ہیرو کو ہیروئن سے محبت ہو جاتی ہے, یا افسانے میں جو ہے ہیرو کو ہیروئن کو ہیرو سے محبت ہو جاتی ہے, پریکٹیکل زندگی افسانہ نہیں ہے. پریکٹیکل لائف از ناٹ اباؤٹ فکشن. میرج از اے سوشل کانٹریکٹ فار مسلمس, جس کے اندر خلوص, محبت, وفاداری, یہ سارے کے سارے عنصر موجود ہیں. لیکن جو اٹوٹ رشتہ, جنم جنم کا رشتہ, یہ جو تصور کے ساتھ آج کی عورتیں اور مرد یہ رشتے کی طرف آگے بڑھتے ہیں, یہ ایک جاہلانہ بات ہے. انکمپیٹیبلٹی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ ہونے کا راستہ مقرر کیا ہے. شوہر اگر ظلم کر رہا ہے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے. بیوی سے اگر تکلیف اٹھا رہا ہے شوہر, تو شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے دے. تو یہ کانٹریکٹ ہوا. ہمارے پاس اٹوٹ نہیں ہے رشتہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے ساتھ خود چاہ کر ویسی شادی جو کی ہے, وہ صرف اور صرف ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی. وہ اللہ کے رسول کی محبت تھی. وہ اللہ کے رسول کی محبت تھی. آپ نے چاہ کر محبت کے ساتھ وہ نکاح کیا. ورنہ یہ سارے کے سارے جو نکاح ہوئے, آپ کو میں نے حالات اور اسباب بتائے, کسی کو سہارا دینے کے لیے کیا, کسی کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے کیا. حضرت ابو سفیان نے کہا کہ لوگ مجھے عزت نہیں دیتے, میں مسلمان ہو جانے کے باوجود, میں قریش کا سردار, میں مسلمان ہو گیا, لوگ مجھے عزت نہیں دیتے. سارے عرب کی سب سے حسین عورت ام حبیب میری بیٹی میرے گھر میں موجود ہے, آپ اگر اس سے نکاح کر لیے تو میری عزت سماج میں, مسلمانوں میں بڑھ جائے گی. ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول ہر ایک کی بات قبول کر لیتے تھے, آپ ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے. ابو سفیان سے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. اب اس میں آپ وہ جو محبت کا فلسفہ آپ کے ذہن میں ہے, وہ محبت کا فلسفہ لا کر اگر گھسٹنے کی کوشش کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہ جو باہر کے مورخین مسلمانوں کو ابیوز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, ہوا یہ کہ ہر حیثیت سے مسلمانوں سے مقابلے میں ناکام ہو گئے. میدان جنگ میں دیکھ لیے, غالب آ کر دیکھ لیے, مغلوب ہو کر دیکھ لیے, ہر طریقے کی تدبیر اختیار کر کے دیکھ لیے, لیکن مسلمان ہے کہ قائم ہے اپنے دین پر. تو آخر میں کیا کیا جائے؟ تو مسلمانوں کا اپنے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے, اس تعلق میں جو محبت, وفا, وارفتگی کا جو جذبہ ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. دین کو ایک میکینیکل ریلیجن بنا دیا جائے, جس کے اندر اٹھنے کا, بیٹھنے کا, چلنے کا, پھرنے کا جو قانون ایک کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں, آج اسلام بھی ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے. آپ کا وہ دلی تعلق جو اپنے دین کے ساتھ ہونا چاہیے, آج وہ باقی نہیں ہے دنیا میں. وہ محبت, وہ جذبہ, وہ لگاؤ ختم کرنا تھا ان کو. تو کرے کیا کہ ہمارے جیسے ہیں, ایسے ہیں, ویسے ہیں, یہ عقائد کی تشہیر کرنا شروع کیے. مسلمانوں کی صفوں میں عیسائیوں کو باضابطہ دین اسلام کے مبلغ بنا کر داخل کیا گیا. مسلمانوں کی صفوں میں, تاکہ دین میں نئے نئے امینڈمنٹس لا سکیں, دین میں نئی نئی جو ہے خرافات داخل کر سکیں, جس سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہیں. اور احادیث کی تو بہتات ہے ہی ہے اس سلسلے میں. اب اس واقعے کے تعلق سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے, ان کو دلی تکلیف پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اساسینیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا, ان کو مواد کہاں سے ملتا ہے؟ کوئی آ کر اگر آپ سے آپ کے باپ کے تعلق سے کوئی بری بات کہے گا تو آپ اس سے کیا پوچھیں گے؟ تیرے پاس ثبوت ہے؟ وہ تو ہمارے آقا ہیں, ان کے تعلق سے جب کوئی کچھ بات کہے گا تو ہم تو اس کا گلا پکڑ لیں گے.
اب ایسا کہنے پر ان کو جواز بھی تو دینا تھا، تو وہ جواز فراہم کرنے والے کون تھے؟ تو وہ جواز فراہم کرنے والے ہمارے پاس کے ناعاقبت اندیش تھے جو دین کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ عباسیوں کے دور میں بے حساب احادیث گھڑی گئی، امویوں کے دور میں بے حساب احادیث گھڑی گئی۔ امویوں کے زمانے میں ان کی وقت کو بڑھانے کے لیے، ان کی حکومت کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے جو احادیث گھڑی گئی تھیں، اس میں سے تقریباً احادیث کو ختم کرنے کے باوجود اتنی ساری احادیث آج بھی موجود ہیں، کیونکہ عباسی ان کے بعد ان کے دشمن آئے تھے۔ اب جو موجود ہیں وہ عباسیوں کے پاس سے جو جاری ہوئے وہ احادیث ابھی بھی چل رہی ہیں، ابھی بھی ان کے موقف کو، ان کے رول کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ احادیث اب تک چل رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث ہیں وہ دو راستے سے آتی ہے۔ یہ لوگ ایک واقعہ یوں پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زید کے مکان گئے تھے، وہاں پر حضرت زینب کپڑے بدل رہی تھی اور آپ کی نظر ان پر پڑ گئی، اور نعوذ باللہ اس بنا پر آپ کے دل میں ان کے لیے محبت جاگ گئی، اور اسی بنا پر آپ نے زید کو جو ہے طلاق دینے کا حکم دیا اور آپ نے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ یہ حدیث ہمارے پاس کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ دو راستوں سے آئی ہے۔ ایک واقعی جس کے تعلق سے سب کا اتفاق ہے کہ یہ کذاب تھا، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا، یہ کذاب ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث آئی ہے، وہ امام احمد ابن حنبل نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اس کو، اور اس کی بھی سند کمزور ہے۔ اس کے تعلق سے کبھی احادیث کی سند کے تعلق سے بحث کریں گے، بتائیں گے کہ کس اعتبار سے کمزور ہے وہ بھی حدیث۔ لیکن ان کے برخلاف ابن حجر نے اس پر جرح کی ہے، اور وہ آیات جو اس واقعے کے بیان میں آئی ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا کہ وہ سرے سے ساری حدیث جھوٹی ہیں، اور صحیح واقعے کو اس کو پیش کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دو حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہیں، دو حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا، عقل لاجک اس کو قبول کر رہی ہے، انسان کی فطرت اس کو مانتی ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں آپ، تو ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا کردار، یہ ساری چیزیں کو بھی آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے منسوب کرنا پڑے گا۔ فطرت خود جس بات کا انکار کر دے اس بات کو کیسے پیش کریں گے؟ یعنی آپ اپنے باپ کے حوالے سے اگر گھر میں جا کے اپنے بھائی بہن کسی کے سامنے یہ کہیں کہ بابا نے یہ کہا تھا، تو آپ کے بھائی بہن خاموش بیٹھ جائیں گے، غیر کیوں بیٹھے گا؟ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے آپ کو دین کو، اور یہاں پر سب آپ کے اپنے ہیں نہیں ہیں سننے والے کہ عقیدت سے چپ رہ جائیں، وہاں پر تو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال دو طرح کی دو معنی کی حدیثیں آپ کے سامنے جب آئی ہیں، تو آپ دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ اس کا انتخاب کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول کے کردار کو بہتر انداز سے پیش کرتی ہو، اس کو اختیار کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے آپ دنیا کے سامنے اللہ کے رسول کے بہتر کردار کو پیش کر سکتے ہو۔ اب میں یہ کہوں گا کہ یہ لینے والے کے اوپر ہے۔ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی عظمت، ان کے کردار کو دیکھو۔ یہ ساری احادیث جو گھڑی گئی ہیں جن کو واقعی نے پیش کیا ہے، وہ عباسیوں کی عیاشی کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کیا تھا، اس پر بھی اس نے دین پیش کیا۔ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث کے ذریعے سے ہمارے دین کو نقصان پہنچا ہے۔
عقیدت احادیث کے طرف ہماری بھی اتنی ہی ہے جتنی سب کی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طرح حدیث مطلوع کا انکار کفر ہے اسی طرح حدیث غیر مطلوع کا انکار بھی کفر ہے. شرط یہ ہے کہ حدیث مطلوع وہی ہے مطلوع وہی ہے غیر مطلوع کے اس بات میں ثابت کرنے کے لیے کھڑی ہو. وہ بات جو حدیث کے نام پر پیش کی جاتی ہے اور قرآن کے ذریعے سے اس کا جسٹیفیکیشن نہ مل سکتا ہو یا نہ کیا جا سکتا ہو یا پھر قرآن کے احکام کے خلاف پڑ جاتی ہو تو اس کو بھی عقیدت سے حدیث بول کے پکڑ کے بیٹھیں گے. تو یہاں پر ہم کو دین حکمت اور تدبر سے چلانا پڑے گا، جذبات سے نہیں. جذباتی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح چیزوں کا انتخاب کریں اور وہ کام سے بچیں جس سے دین کو نقصان پہنچتا. ایسی باتوں سے بچیں جس سے دین کو نقصان پہنچتا. تو غرض 5ویں ہجری کے اہم واقعات میں یہ آپ کے نکاح کا تذکرہ بھی ایک اہم تذکرہ تھا جس سے آپ کو واقف کر دینا ضروری تھا، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی میں حصول علم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تاریخ اسلام پر جب نظر ڈالیں گے، حالات کو دیکھیں گے، واقعات کو پڑھیں گے، تو یہ واقعے سے جب دو چار ہوں گے تو خالی اس ذہن جا کر آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کی نظر میں بھی غلط تصور پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے بھی اس کا ذکر کر دینا بہت زیادہ ضروری تھا. اسی بنا پر میں نے بنی قریظہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا اور یہ جو عقد کا معاملہ تھا اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا کہ کس تناظر میں کیا بات تھی اور اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں. ایسی چیز جو اللہ کے رسول کے کردار کے تعلق سے تصور نہیں کر سکتے آپ، اس کو قبول بھی کر رہے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں. تو یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. تو بہرحال ایسی گمراہی سے اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ود دس 5ویں ہجری کے واقعات کو ہم نے آج کنکلوڈ کر دیا. انشاءاللہ 6 ہجری کے واقعات سے آنے والے ہفتے میں گفتگو کو شروع کریں گے. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.